میرا تعلق 1976 سے درس و تدریس کے شعبے سے ہے۔ مجھے گورنمنٹ کالجز میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کلاسز کو اکنامکس پڑھانے، مختلف یونیورسٹیز کے پیپر بنانے اور ان کی مارکنگ کرنے کے علاوہ CSS اور PCS کے امتحانات میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میرے طلباء کا یہ اصرار تھا کہ میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں CSS اور PCS کے امتحانات میں اپیئر ہونے والے امیدواروں کی اعلیٰ کامیابی کے لیے اپنے تجربات سے مستفید کروں۔ چنانچہ میں ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مقابلے کے امتحانات میں کامیابی کے لیے 10 اہم اصولوں کا ذکر کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ کو اگر ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خواہش جتنی شدید ہوگی، کامیابی اتنی ہی قریب ہوگی۔ خواہش کی شدت رات کی نیند اور دن کا آرام حرام کر دیتی ہے اور انسان اسے پورا کرنے کے لیے بے جگری سے لڑتا ہے۔ ایسے امیدوار جن کی خواہش اور خواب نیم مردہ ہوتے ہیں وہ اتفاقاً تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ انسان کو جب کسی چیز سے عشق ہو جائے تو پھر ہر مشکل اس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے۔ بقول شاعر، ہر ایک چیز بدل جاتی ہے عشق کا موسم آتے ہی، راتیں پاگل ہو جاتی ہیں، دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ امیدواروں کو غفلت، سستی اور بے یقینی کی چادر کو اتار کر کامل یقین کی ٹوپی سر پر رکھنی پڑتی ہے۔ قانون کشش کے مطابق ہر وہ شے آپ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے جسے آپ دل میں بسا لیتے ہیں۔ اصول نمبر 3 یہ ہے کہ اختیاری مضامین سلیکٹ کرتے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ مضمون ایسے ہوں جن کو آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، یا ان کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں واضح ہے، یا پھر آپ کی دلچسپی کی وجہ سے اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہے۔ اکثر لوگ پچھلے سالوں کے نتائج یا دوستوں کے مشورے سے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مجموعی نمبر کم آتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے وقت کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے 24 گھنٹوں کو کام کے لیے اور آرام کے لیے بہترین طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ مجھے کتنے گھنٹے کون سا مضمون پڑھنا ہے، کتنے دنوں میں ختم کرنا ہے، کس مضمون کی ریویژن کرنی ہے، کتنی دیر جنرل نالج کے لیے اور کریٹیکل انالیسز کے لیے ٹاک شو دیکھنے ہیں، کتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے اور کتنی دیر آرام کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہاف ہارٹیڈ اپروچ کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا کوئی سود مند ثابت نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ امتحان نزدیک آ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اس سال امتحان نہیں دیں گے، اگلے سال دیں گے، اور پھر اگلا سال کبھی نہیں آتا۔ جو کرنا ہے اسی سال ہی کرنا ہے اور بھرپور طریقے سے کرنا ہے۔ کتنا وقت اکیڈمی میں گزارنا ہے یا کسی سے کوچنگ لینی ہے، یہ تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ آپ کی کامیابی کے لیے 5واں اصول ہے مؤثر منصوبہ بندی۔ آپ نے کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹس کا سلیبس لینا ہے۔ کم از کم ہر سبجیکٹس کی 2 کتب، سابقہ 5 سالوں کے پرچہ جات اور بعض مضامین کے نوٹس اگر موجود ہوں تو وہ بھی لے لیں۔ اپنے ذاتی نوٹس کے لیے ہر مضمون کے لیے علیحدہ بہترین کاغذ والے مہنگے رجسٹر اور اپنی ضرورت کی اسٹیشنری علیحدہ لے لیں۔ پچھلے 5 سالوں کے پیپرز میں سے ہر مضمون کے لیے 25 سے 30 سوالات منتخب کریں۔ ہر سوال کا جواب یا اہم پوائنٹس اپنے متعلقہ رجسٹر پر ہی لکھیں۔ کریٹیکل انالیسز کے پوائنٹس کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ایگزامینر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس طالب علم کا اس ایشو کے بارے میں اپنا نقطہ نظر کیا ہے۔ عام طور پر روزانہ 2 پیپر ہوتے ہیں۔ دوسرا پیپر جو دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کی ریویژن کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے۔ چنانچہ اپنا رجسٹر کھولیں اور اس میں موجود سوالات کے مین پوائنٹس دیکھ لیں۔ اس طرح آپ اپنا نالج ریفریش کر لیں گے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ انگریزی زبان پر عبور بے حد ضروری ہے۔ انگریزی لکھنا، پڑھنا اور بولنا، یہ تینوں چیزیں آپ کی طرز تحریر اور گفتگو کو بہت اعلیٰ بنا دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس پر اپنی گرفت ضرور مضبوط کر لیں۔ کامیابی کا 7واں اصول یہ ہے کہ پرچہ سالو کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے، جس کی وجہ سے ایک ایوریج ذہانت کا مالک طالب علم اکثر اوقات بہت اچھے نمبر لے جاتا ہے۔ دراصل کسی شخص کا حل کیا ہوا پیپر جب ایک ممتحن کے سامنے آتا ہے تو یہ اس کا خاموش تعارف ہوتا ہے۔
ایک خوبصورت ہینڈ رائٹنگ، واضح، صاف ستھرا اور معقول مواد سے بھرپور، ٹو دا پوائنٹ حل کیا ہوا پر پیپر خود بخود ایگزامینر کی خصوصی توجہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے پیپر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ اگر طالب علم کو خود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو شاید وہ خود بھی نہ پڑھ سکے۔ امیدوار کے پاس عام طور پر اوسطاً ایک سوال حل کرنے کے لیے 25 سے 30 منٹ ہوتے ہیں، لیکن اکثر طلباء پہلے سوال کو بہت طویل کر دیتے ہیں اور 40 سے 45 منٹ وقت صرف کر دیتے ہیں، اور آخر کار وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آخری سوال ادھورا ایک صفحے پر لکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ٹوٹل نمبرز کی ایوریج نکالتے ہیں تو وہ 45 سے 55% نکلتی ہے۔ یہ چونکہ مقابلے کا امتحان ہوتا ہے اس لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 8واں اصول جو ہے وہ ہے تیزی سے لکھنے کی پریکٹس۔ یاد رکھیے گا، مقابلے کا امتحان ایک تحریری امتحان ہے۔ ایک امیدوار کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم 25 صفحات تیز لکھنے کی پریکٹس اس طرح سے کرے کہ اس کا ہینڈ رائٹنگ بھی خراب نہ ہو اور میکسیمم میٹیریل کاغذ پر وہ لکھ سکے۔ کچھ لوگوں کے پاس مواد تو بہت ہوتا ہے لیکن پورا لکھ نہیں پاتے، چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ نمبر جو ہیں وہ کم آتے ہیں۔ 9واں اصول یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کویسچن پیپر آئے ہم اس کے ہر سوال کو غور سے پڑھیں۔ بعض اوقات ہم جلدی سے ایک سوال کو پڑھتے ہیں اور جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمرہ امتحان سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور لکھا ہے، چنانچہ ہمیں ریگریٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا اگلے پرچے پر بھی فوکس کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کمرہ امتحان سے باہر نکل کر کتابیں کھول لینا یا دوستوں سے ڈسکس کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہ ملا اسے بھول جا۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے اگلے پرچے پر توجہ دیں۔ اور 10واں اصول ہے غذا پر توجہ۔ ہماری سب سے زیادہ خوراک ہمارا دماغ کھاتا ہے۔ اگر آپ مناسب غذا اسے فراہم نہیں کرتے تو یہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ آپ تھوڑی غذا دن میں وقفوں کے ساتھ جاری رکھیں۔ پھلوں، سبزیوں، خشک میوہ جات، گوشت، دودھ کا استعمال کریں، مگر اتنی زیادہ خوراک ایک وقت میں ٹھونس کر نہ کھائیں، ورنہ نیند، سستی اور آرام کرنے کو زیادہ دل کرے گا اور ایکٹیونیس ختم ہو جائے گی۔ وقفے سے ہلکی غذا اور پانی کا استعمال جاری رکھیں، یہاں تک کہ کمرہ امتحان میں اپنے ساتھ پانی کی بوتل ساتھ لے کر جانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ گلوکوز کا لیول بہتر رہے اور تھکاوٹ کم سے کم ہو۔ ایک دن میں جب ہم 2 پیپر دے کر باہر نکلتے ہیں تو ہماری تھکاوٹ اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو مناسب غذا ملنا بے حد ضروری ہے۔ قلم چلتا رہتا ہے، دماغ میں خیالات کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے اور جو سوال ہم حل کر رہے ہوتے ہیں تواتر کے ساتھ ان کی شہ سرخیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، لکھنے کی عادت جب پختہ ہو جاتی ہے تو خیالات کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا سوچو گے ویسے ہی بن جاؤ گے۔ مشہور انگلش کوٹیشن ہے، "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." چنانچہ آج سے ہی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ منتظم کے طور پر قبول کر لو اور یہ عہد کر لو کہ میں ایک ایماندار، مخلص، فرض شناس، ہمدرد اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا۔